بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا شکریہ۔ پولیٹکس کو کیوں کہتے ہیں کہ آرٹ آف پاسبل، یعنی ممکنات کا کھیل آپ کہہ لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں خاص طور پر پاکستان کی پاور پالیٹکس میں اقتدار کے لیے جو سیاست کی جاتی ہے اس میں کیلکولیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو لانگ ٹرم گینز کے لیے شارٹ ٹرم مفادات پر کی قربانی دینا پڑتی ہے تاکہ آپ اپنے وہ اہداف حاصل کر سکیں جو آپ کے لیے دیر پا ثابت ہوں، لیکن شارٹ ٹرم جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے قربانیاں تو دینا پڑتی ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا المیہ کہہ لیں، ڈائلیما کہہ لیں، پرابلم کہہ لیں، مسئلہ یہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی قسم کی سیاست آتی ہے اور وہ ہے جارحانہ سیاست۔ اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو کہ اپنے آپ کو فائٹر کہتے ہیں، ہار نہ ماننے والے کہتے ہیں، جبکہ سیاست شطرنج کے کھیل کی مانند ہے۔ بعض اوقات آپ کو اپنا بڑا ہدف حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر پیچھے ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو عام سیاستدان یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہوں گے، یعنی قومی اسمبلی سے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے۔ وہ احتجاجی سیاست کی بجائے، یعنی سڑکوں کی سیاست کی بجائے، وہ جلسے جلوس ضرور کریں گے، اپنی پاپولیرٹی کے گراف کو اوپر لے کر جائیں گے، کیونکہ حکومت اس وقت کی حکومت غیر معروف ہوتی چلی جا رہی تھی، اور بالآخر اسٹیبلشمنٹ کو باور کروائیں گے، بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑیں، اسٹیبلشمنٹ کو باور کروائیں گے کہ ان کی جماعت پاپولر جماعت ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت یا آئندہ حکومت چلا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر ایک قدم آگے بڑھے اور 9 مئی والا سانحہ ہو گیا، پھر اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی کال دیتی ہے، یعنی 30 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی جلسے کی کال دے رکھی ہے، یعنی انتخابی دھاندلی یا مبینہ انتخابی دھاندلی یا دھاندلیوں کے خلاف۔ اب اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس وقت جیل سے باہر ہیں، نئی قیادت، وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتی، لیکن جو پاکستان سے باہر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں، اور اس میں بھی خاص طور پر امریکہ میں جو اوورسیز پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، حامی ہیں، انہوں نے ایک انتہائی جارحانہ رویہ اپنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر مظاہرے ہوں، چاہے وہ وہاں کے کانگریس مین کو خط لکھنے کا معاملہ ہو، یا وہاں پر موجود جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ یوٹیوبرز ہیں ان کے منہ سے زہر اگلوانا ہو، تو وہاں کی پی ٹی آئی بالکل اسی طرح ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، کسی زمانے میں ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان ہوا کرتی تھی، یعنی لندن میں بیٹھے ہوئے الطاف حسین ہر ہفتے 10 دن کے بعد ایک ایسی تقریر کر دیتے تھے جس سے ایم کیو ایم پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا، اور بالآخر وہ 2016 میں پتہ نہیں 21 یا 22 اگست کو وہ تقریر کر دی، جس کے بعد پھر ایم کیو ایم کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو کچھ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، یعنی امریکن چیپٹر، یقیناً وہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مرضی، منشا یا ایما کے بغیر یا خلاف نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر
شہباز گل آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور بہت سے وہاں کے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امریکہ میں جو موجود ہیں۔ اب ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا یا تو انہیں علم نہیں، وہ اتنے سادہ ہیں، یا انہیں علم ہے اور وہ جان بوجھ کے تصادم یا ٹکراؤ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ براہ راست نقصان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اب یہ خبریں عام ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ رابطے ہوئے بھی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ہی نہ ہے۔ اب میں مختصراً یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا، اب میں بتاؤں گا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی باقیات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو ان کے حق میں اس وقت فیصلے کیے گئے تھے، یا وہ جو جج حضرات تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو انہوں نے غیر قانونی فیصلے کیے یا کروائے ان کو ریورس کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا وہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی برطرفی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ کسی زمانے میں ان کا توتی بولتا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ آپ کے سامنے ہے، انہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہے یہ وہی دو جج تھے جنہوں نے کیس، وہ ڈوگر کا تھا، سی سی پی او لاہور کا، اور اس میں سے الیکشن کی تاریخ نکالی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ اسے کہتے ہیں ریسٹ از ہسٹری، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ جو گزشتہ روز جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو جو کالعدم قرار دیا گیا، وہ فیصلہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لیکن ابھی تک تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید پر تو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، تو خواجہ آصف کی جانب سے یہ بیان دینا کہ یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ مجھے دھمکی دی جا رہی ہے، یہ خواجہ آصف نے خود ہی یہ بیان نہیں دیا۔ تو اب عمران خان کو چند دنوں میں شنید یہ ہے کہ کم از کم 1 یا 2 مزید کیسز میں سزائیں سنائی جائیں گی۔ عمران خان کو اب یہ بھی ہے کہ جیل میں اس طرح کی سہولیات میسر ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کے اندر سے پہلے بھی یہ آوازیں اٹھتی تھی، اب تو ان کی اپنی حکومت ہے، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، پنجاب کی جیل میں وہ قید ہیں، اور ان کو وہ سہولتیں، ایسی سہولتیں حاصل ہیں جو کسی دوسرے قیدی کو، ٹھیک ہے وزیر اعظم ہونے کے ناطے انہیں بیٹر کلاس دی جا سکتی ہے، جس کے عمران خان خود مخالف تھے یا خلاف تھے، لیکن اب یہاں پر معاملہ تھوڑا سا ریورس بھی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، تحریک انصاف اوورسیز ایک جھاریانہ رویہ اپنائے ہوئے، جس کا نقصان پی ٹی آئی پاکستان کو ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، یعنی علی امین گنڈاپور کی، وہ ہاٹ اینڈ کولڈ بلوئنگ جسے کہتے ہیں، ایک دن وہ وزیر اعظم سے ملتے ہیں، اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی مینڈیٹ والا ہے، چوری والا مینڈیٹ والا وزیر اعظم ہے، یہ فارم 47 والا وزیر اعظم ہے۔ ممکن ہے 10 دن کے بعد دوبارہ ملاقات کر کے تصویر اتروا دیں۔ تو ایک طرف وہ ان کی پالیسی علی امین کی یہ ہے کہ وہ عمران خان کو خوش کریں، دوسری جانب وہ مرکزی حکومت سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے ان کی معاذرائی نہ ہو، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کی معاذرائی کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاذرائی، اور اسٹیبلشمنٹ سے معاذرائی کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یعنی فوج نے متعدد مرتبہ یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے معاشی استحکام میں خلل ڈالنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ نرمی سے نہیں نپٹا جائے گا، ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، اور معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے لیے کچھ لوگ ڈیل مانگ رہے ہیں کہ ان کو کسی دوسرے ملک بھجوا دیا جائے، اس پر بھی اگر ڈیل مانگی بھی جا رہی ہے تو اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہے۔ دوسری جانب
عمران خان اور ان کی جماعت کی جانب سے ان خبروں کی سختی سے تردید کی گئی ہے، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عمران خان جس وقت جس چیز کو برا کہہ رہے ہوں، جس کے خلاف بات کر رہے ہوں، اسی وقت وہ کام وہ یا ان کی جماعت کر رہی ہوتی ہے۔ ان کے ماضی کے کا طرز عمل ہمیں یہ بات اچھی طرح بتا سکتا ہے۔ اگر آپ عمران خان کی جو پالیسیز ہیں، جو ان کی اب یہ کہہ لیں کہ ذہنیت ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ ہوگا، اور وہ خود کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جب تک پاکستان کی پاور پالیٹکس میں، بلکہ دنیا کی پاور پالیٹکس میں جب تک آپ معاندانہ رویہ، جسے آپ کہتے ہیں انتقامی رویہ اپنائے رکھیں گے، تو آپ پاور کوریڈور سے باہر رہیں گے۔ اگر آپ نے پاکستان کی سیاست میں پاپولر پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ رولز آف دی گیمز آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹیبل پر نہیں آئیں گے، اسی طرح روٹ کر بیٹھے رہیں گے، تو بینگ اے سنگل پارٹی آپ کتنے بھی پاپولر کیوں نہ ہو جائیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ عمران خان سے لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ ان کے حامی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ خان تو اب لمبی مدت کے لیے جیل میں ہیں، ہم کہاں جائیں۔ پاکستان میں لوگوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی اقتدار میں آئے، ان کے کام ہوں چھوٹے بڑے۔ یہ کب تک؟ اور پاکستان کا جو سیاستدان ہے، جو الیکٹڈ ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کی سیاست زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا۔ اس نے بھی اپنے بڑے بڑے کام، وہ کروڑوں روپے لگا کے اسمبلیوں میں یا سینٹ میں آتا ہے، اب تو سینٹ والے تو اربوں روپے لگا کے آتے ہیں، پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ملٹیپلائی کریں، زیادہ ریٹرن کے ساتھ پیسہ واپس آئے۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان یا ان کی جماعت نے اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائی، تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف، یہ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ان عوامل کی وجہ سے، ان حرکات کی وجہ سے دن بدن مزید مشکلات کا شکار ہوگی، جو وہ تواتر کے ساتھ دہرا رہے ہیں۔ چاہے وہ آئی ایم ایف والا معاملہ ہو، چاہے وہ پاکستانی فوج کو للکارنے کا معاملہ ہو، پاکستانی آرمی چیف کے بارے میں ٹرینڈز چلانا ہو، یا حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کو عالمی سطح پر، چاہے وہ یورپی یونین ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا برطانیہ ہو، وہاں بدنام کرنے کی سازش ہو۔ تو آنے والے دنوں میں، خاص طور پر عید کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اس کے بعد کچھ قانون اور آئین میں ترمیم کی جائے گی، ترامیم کی جائیں گی، خاص طور پر آرمی ایکٹ کے حوالے سے، اور ایک مرتبہ آرمی ایکٹ میں وہ ترمیم ہو گئی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے، جس کا اشارہ فیصل واوڈا دے چکے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پاپولیرٹی کے باوجود ایک اور تنگ اور اندھیری گلی میں داخل ہو جائے گی، جہاں سے واپسی کا راستہ کم از کم 5 سال کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔